دو آدمی بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں الگ الگ جگہ پر، دونوں کا ٹیبل الگ لگا ہوا ہے، دونوں کے دسترخوان پر ایک طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، سالن بھی پڑا ہوا ہے، روٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، پھل بھی پڑا ہوا ہے، مشروبات بھی پڑے ہوئے ہیں دونوں ٹیبلوں پر۔ لیکن ایک ٹیبل پہ جو سالن، روٹی، پھل یا مشروبات ہیں وہ رزق حرام کے ہیں، چوری کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، ان سے وہ سالن روٹی بنایا گیا ہے، ان سے وہ پھل خریدے گئے ہیں۔ دوسری طرف دسترخوان پہ جو کھانا پڑا ہوا ہے اور سبزیاں یا پھل پڑے ہوئے ہیں وہ حلال کے رزق کے ہیں، پکے ہوئے ایک طرح کے ہی ہیں، چیزیں ایک طرح کی ہیں، لیکن کیا ان دونوں کی حقیقت بھی ایک ہے؟ چیزیں دکھنے میں ایک جیسی نظر آتی ہیں پر حقیقت میں ایک جیسی نہیں۔ وہ جو حرام رزق کھائے گا اس کے وجود پر جنت حرام ہوگی، کیونکہ جو گوشت حرام کے رزق سے بنتا ہے نا وہ جنت میں نہیں وجود جا سکتا، وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اب جو حرام کھا رہا ہے اس کا اور جو حلال کھا رہا ہے دونوں کا انجام ایک جیسا ہی ہوگا۔ حرام رزق کھائے گا شوق عبادت نہیں پیدا ہوگا، حلال کھائے گا دل کرے گا عبادت کرنے کی۔ اب دیکھنے میں تو چیزیں ایک جیسی پر حقیقت میں ایک جیسی، مرنے میں سارے لوگ بظاہر ایک طرح ہی مرتے ہیں لیکن چیزیں دیکھنے میں اور ہیں حقیقت میں اور ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پہ موت آتی ہے جسم روح پہ لعنت بھیجتا ہے، روح جسم پہ لعنت بھیجتی، جسم کہتا ہے اے روح تو بہت بری تھی، تو مجھ سے گناہ کرواتی رہی، روح کہتی ہے جسم تو بہت برا تھا، تیرے اوپر لعنت ہو، تو گناہوں سے لذت حاصل کرتا تھا۔ موت آ رہی ہے، جسم روح پہ لعنت بھیج رہی ہے، روح جسم پہ لعنت بھیج رہی ہے، روح جسم پہ لعنت بھیجتا ہے اور روح جسم پر، دونوں ایک دوسرے پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ خوش نصیب ایسے ہیں، موت آئی، روح جسم سے نکلی، روح کہتی ہے جسم تجھے مبارک ہو، تو کامیاب ہو گیا ہے، جسم کہتا ہے اے روح مبارک ہو، تو کامیاب ہو گئی۔ اب تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، حضور حیدر کرار کی شہادت کا واقعہ پڑھے، جب ابن ملجم نے آپ کی پیشانی مبارک پہ تلوار کا وار کیا، پہلا جملہ کیا نکلا ہے حیدر کرار کی زبان سے؟ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں آج کامیاب ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ شہید کو شہادت کے وقت رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ شہادت کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ شہید کو بوقت شہادت اپنے رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضور حیدر کرار کتنے خوش نصیب ہیں، دنیا میں آئے، دنیا کی زندگی شروع کی تو سب سے پہلے آنکھیں کھول کے کس کا دیدار کیا ہے؟ دنیا میں آئے، دنیا کی زندگی شروع کی تو دیدار رسول خدا سے، اور آخرت کی زندگی شروع کی تو دیدار خدا سے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں آج کامیاب ہوں گی۔ موت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میں نے بڑا غور کیا، 2-3 دوستوں نے تائید کی ہے کہ موت نعمت ہے، باقی پریشان ہی ہو گئے۔ ابھی موت تو بیٹے کو ماں سے جدا کر دیتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں موت نعمت ہے۔ ایک سورت آپ نے اکثر پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، سورہ رحمان، اس میں بار بار اللہ نعمتوں کا ذکر کر کے تو فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ ذرا غور کریں۔ کل من علیہا فان،
کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آگے کیا ہے؟ اللہ نے موت کا ذکر کر کے یہ کیوں فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ سمجھ آئی میری بات؟ پیچھے موت کا ذکر کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور آگے کیا فرمایا ہے؟ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر موت نعمت نہ ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے. اور حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کا امر نہ ہوتا، اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ اختیار دیتا، تو کوئی عارف، کوئی ولی ایک لمحہ بھی دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. ان کی روحیں فوراً جسموں سے جدا ہوتی ہیں اور رب کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتی. یہ حضور حیدر کرار کا فرمان. اگر اللہ کا امر نہ ہوتا کہ تم نے دنیا میں رہنا ہے تو عرفاء کی روحیں ایک لمحے میں جسم سے جدا ہو کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتی. اور اپنے بارے میں حضور حیدر کرار فرماتے ہیں لوگ مجھے موت سے ڈراتے ہیں پر میں تو موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا بچہ اپنی ماں کی گود سے مانوس ہوتا ہے. چونکہ افطاری کا وقت قریب ہے اور جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے ابھی وہ باقی ہے کہ ہم نے آج یہاں بیٹھ کے حضور حیدر کرار کی بارگاہ میں نجف اشرف میں حاضری لگوانی ہے. بیٹھے تو ہم مسجد پیر ناگے شاہ صاحب میں ہیں، لیکن حاضری ہم نے سال ثواب کر کے حضور حیدر کرار کی بارگاہ میں نجف اشرف میں لگوانی ہے. اس لیے میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. دعا کریں اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے. جس دل میں یہ آرزو ہے کہ مجھے شہادت کی موت ملے، چاہے وہ بستر پہ فوت ہو، اللہ اس کو اعزازی طور پہ درجہ عطا کر دیتا ہے شہادت کا. حضور حیدر کرار کی شہادت کا واسطہ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، اور آپ کی شہادت کا واسطہ اللہ عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ کل شریف، اول و آخر درود شریف پڑھ کے